اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نیا سال، حسرتیں، ندامتیں، عزم اور ارادے۔ سال کا ہندسہ بدل چکا ہے، ہماری عمر میں ایک ہندسے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے، وہ یہ کہے گا کہ میری عمر 1 سال زیادہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی غلط فہمی، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، اس کی عمر 1 سال کم ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس پانی کی ایک بوتل ہے، پانی کی اس بوتل کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس سے پانی ایک ایک قطرہ کر کے نیچے زمین پر گر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ پانی کی اس بوتل میں پانی زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ یقیناً ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ پانی کی بوتل کے اندر سے پانی کم ہو رہا ہے۔ ہمارے سانس گزر رہے ہیں، کلاک کی ٹک ٹک کی کرتی سوئیاں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے جسم کی اس بوتل سے نیچے گر رہا ہے۔ اب وہ پانی جہاں گر رہا ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہے کہ پانی کا گرنا وہ ضائع ہو رہا ہے یا کسی کام آ رہا ہے۔ جہاں پر پانی گر رہا ہے اگر تو وہاں انسان کے کھانے کے لیے کسی پھل کا پودا موجود ہے، وہ پانی اس کی خوراک بن رہا ہے، یا اس سے کوئی بہترین فصل پیدا ہو رہی ہے، آپ سمجھیں کہ پانی کی بوتل سے نکلنے والے قطرات ضائع نہیں جا رہے۔ اگر ہماری زندگی کے سانس، ہمارے دل کی دھڑکنیں، ہماری آنکھوں کا جھپکنا، ہمارے کانوں کی سماعت، ہماری زندگی کے گزرتے لمحات ہمارے لیے آخرت کی کھیتی بنا رہے ہیں، آخرت کی فصل پیدا کر رہے ہیں، ہماری جنت کو ہمارے لیے آباد کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اپنی قیمت ادا کر رہا ہے، وہ ضائع اور بیکار نہیں ہو رہا۔ اگر پانی کی بوتل سے نکلنے والے وہ قطرات جس جگہ پر گر رہے ہیں وہاں پر گھاس پھوس پیدا ہو رہی ہے، جڑی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، زمین کے اندر شور زیادہ ہو رہا ہے، وہاں پہ زمین کی بنجر ہونے میں اضافہ ہو رہا ہے پانی کے اس قطرے کی وجہ سے، تو پھر سمجھ لیں کہ پانی کا وہ قطرہ ضائع جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہے اگر ہماری زندگی کے سانس، اگر ہمارے دل کی دھڑکنیں، ہماری رگوں میں چلتا ہوا خون اگر ایسے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے کہ جس سے ہماری آخرت کی کھیتی کو نقصان ہو رہا ہے اور ہم جہنم کی طرف قدم بقدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ ہماری زندگی کی سانسیں ضائع اور بیکار جا رہی ہیں۔
हमने 1 साल इसका हिसाब करना है, इसका मुहासबा करना है। आज 2021 की 2 तारीख है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा 2020 वो हमारे लिए जाया हुआ या हमारे किसी फायदे में इस्तेमाल हुआ। अगर आपने नेकियां भी की हैं, पूरे साल का हिसाब लगाइए कि पूरे साल के अंदर आपने कितनी बार कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, कितनी बार पूरे कुरान मुकद्दस को तिलावत किया है। हिसाब लगाइए पूरे साल के अंदर आपने कितने हजार नवाफिल अदा किए हैं। हिसाब लगाइए पूरे साल के अंदर कितनी लाख तस्बीहात आपने अल्लाह के जिक्र की हैं। हिसाब लगाइए कि पूरे साल के अंदर आपने अपनी कमाई में से, अपनी इनकम में से कितना रुपया पैसा रब के रास्ते में खर्च किया है। यह हिसाब आज कर लें ताकि कल के हिसाब से इंसान महफूज हो सके, वरना कल का हिसाब बड़ा मुश्किल है। और अगर आप आज ही बाय चांस, आज हफ्ता भी है, कल इतवार है, आज रात को अपने कमरे में अकेले बैठ के लाइट बंद करके अपने बिस्तर पे बैठ के जरा पूरे साल का हिसाब लगाइएगा। कर लेंगे हिसाब? मुमकिन ही नहीं। आप 1 साल का हिसाब नहीं कर सकते। कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात के सामने पूरी जिंदगी का हिसाब देना होगा, पूरी जिंदगी का हिसाब। और कहां कहां पे? एक एक सांस का हिसाब, एक एक सांस का हिसाब देना होगा। रब्बे कायनात ने पूछना है, बताओ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा दिल इतने अरब और इतने खरब बार धड़का था, हर धड़कन पे तुम्हारा एहसास क्या था? बताओ, इसका हिसाब दो। हर धड़कन पे तुम्हारे जज्बात क्या थे, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या थी, इसका हिसाब दो। तुम्हारी आंख, जिसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि रोजाना हजारों बार ये आंख झपकती है, पलकें उठती और बैठती है, इसका हिसाब दो। तुम्हारी आंख कहां पर उठी थी, कहां पर झुकी थी, पूरी जिंदगी का यह हिसाब दो। तुम्हारे कानों की समात के साथ कितनी आवाजें टकराई थी, उन आवाजों को सुन के तुम्हारे जज्बात क्या थे, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या उठी थी, और यह भी हिसाब दो पूरी जिंदगी में तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी ख्वाहिशात कितनी बार मचली थी, किस बात पे मचली थी, तुम्हारे जज्बात क्या थे, कहां पर कैसे थे। हिसाब दो इस चीज का। अल्लाह ने पूरी जिंदगी का हिसाब लेना है। आज का हिसाब कर लेंगे, कल के हिसाब से जान छूट जाएगी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि कायनात का रब तुम्हारा हिसाब ले, खुद अपना हिसाब कर लो, खुद अपना मुहासबा कर लो। इब्राहिम अत-तैमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौजूद है। आप कभी कभी ना अक्सर बेशतर आप फरमाते, मैं बिस्तर पे बैठ जाता, लाइट बंद होती, अपने कमरे में अंधेरा होता, मैं तसव्वुर कर लेता कि मैं कब्र की तारीकी के अंदर बैठा हुआ हूं। मेरा कमरा मेरे लिए कब्र है, अंधेरा छाया हुआ है, तारीकी है, मेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं, मेरा पुरसाने हाल कोई नहीं, कब्र की तारीकी में बैठा हुआ हूं। अपने आप को कब्र की तारीकी में बैठे हुए मैं तसव्वुर कर लेता कि बड़े बड़े सांप, तिन्नीन, जिनके कई कई सर और कई कई जुबानें जो इंसान को ढसने के लिए बेताब और बेकरार है, वो इतने बड़े बड़े सांप और बड़े बड़े बिच्छू वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई मेरे कदमों की तरफ है, कोई मेरे बाजुओं पे चिमट रहा है, कोई मेरी जुबान पे काट रहा है, कोई मेरी आंखों पे, कोई मेरे कानों पे काट रहा है। कीड़े मकोड़े मेरे पेट के अंदर रेंगते हुए मुझे नजर आते हैं। मैंने अपने आप को कब्र के अंदर ऐसा तसव्वुर करता, फिर मैं अपने आप से पूछता, क्या तुम्हें ऐसी कब्र चाहिए? इसके बाद
پھر میں اپنے آپ کو قبر کے اندر تصور کرتا، میں قبر کے اندر ہوں، میری قبر میری نگاہوں کی حد تک کھل چکی ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتوں کا سلام آ رہا ہے، رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے، نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام کر لے مومن، تو نے زندگی میں بڑی مشکلات دیکھی تھی، مجھے یہ آوازیں آتی ہیں، پھر مجھے جنت کا لباس پیش کیا جاتا ہے، حور و غلمان کے ترانے مجھے سنائی دیتے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میری جان، میرے نفس، میرے جسم، کیا تجھے اس طرح کی قبر چاہیے؟ پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہوں، جہنم میں ابلتی پیٹ، جہنمیوں کی چیخیں، ان کی آہ و بکا، جہنم کی آگ کے شعلے، زمہریر کا عذاب، تھور کا کھانا، زقوم سے کھانا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا عذاب، میں اپنے آپ کو جہنم کی گھاٹیوں میں اترتے اور گھرتے ہوئے، وہاں پہ لڑکھڑاتے ہوئے، وہاں پہ روتے چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی وادی میں تصور کرتا ہوں، پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میرے جسم، کیا تجھے یہ مقام اور یہ جگہ چاہیے؟ پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہوں، جنت کی ہوائیں، جنت کے ترانے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے بالا خانے، جنت کے حور و غلمان، فرشتوں کے سلام، دوستوں کی محفلیں، رب کا دیدار، اللہ کی طرف سے سلامتی کی آوازیں، میں وہاں پہ سنتا ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں بتا یہ جنت چاہیے تجھے؟ پھر اس کے بعد میرا نفس مجھے گناہوں سے روک دیتا ہے اور نیکی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو پوری زندگی میں کبھی یہ عمل نہیں کیا، سال گزرا، کبھی سال کے آخر میں بیٹھ کے حساب کر لیا کرو کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اعمال کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے جیسے سال ختم ہونے والا ہوتا ہے، جیسے سال ختم ہونے والا ہوتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اسی طرح ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں، مسلمانوں کے اندر بھی فحاشی یا عیاشی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے۔ نیو ہیپی ایئر کے نام سے ہم رات مناتے ہیں، بدمعاشی میں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دے۔ اور اس کے بعد ہمارا آئندہ آنے والا سال ہے، اس کے لیے ہم نے عزم اور ارادہ کیا کرنا ہے۔ عزم اور ارادہ، یہ ہمارا جو سال شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر عزم اور ارادہ یہ ہے کہ اس سال کی ایک گھڑی بھی ہم سے ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرہ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا دنیا جانے کے لیے اپنا رخت سفر باندھ چکی ہے اور آخرت آنے کے لیے روانگی پہ تیار ہے، اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے، آخرت کے بھی بیٹے۔ لوگوں تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بن جانا۔ آخرت کے بیٹے، یہاں بیٹے کی مثال کیوں دی ہے؟ بیٹے کی مثال اس لیے دی ہے کہ بیٹے سے انسان کو بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے لیے کماتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ مٹاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی عزت بنتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی شان کو بلند کرتا ہے، اپنے باپ کی پگڑی کو بے داغ رکھتا ہے۔ یہ بیٹے کا کام ہے، اس لیے فرمایا تم آخرت کے بیٹے بن جانا، آخرت کے لیے کمائی کرنا، آخرت کے لیے کام کرنا، آخرت کے لیے سوچنا، آخرت کے لیے ہاتھ مٹانا، دنیا کے لیے کبھی ایسا نہ سوچنا۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اور فرمایا الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل ہوگا لیکن حساب نہیں ہوگا، اور کل کو حساب ہوگا، کل کو عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل کر لو۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں موجود ہے، ایک مردہ دفن ہو رہا تھا، ایک میت کو دفن کیا جا رہا، لوگ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں یہ بتاؤ، اگر یہ بندہ جس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس کو یہ زندہ ہو جائے، اس کو قبر سے باہر نکال لیا جائے، یہ واپس آ جائے، دنیا میں واپس آ جائے، تو کیا یہ جھوٹ بولے گا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا کیا یہ دھوکہ کرے گا؟ کہتے نہیں۔ کہا کیا یہ نمازیں ترک کرے گا؟ کہا نہیں۔ ایک ایک گناہ اور ایک ایک نیکی کا ذکر کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا یہ رب کو ناراض کرے گا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اب اس نے تو واپس نہیں آنا، تم بھی قبر والے بننے والے ہو، لہذا تم یہ نیکیاں کر لینا اور گناہوں سے بچ جانا۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آذر اللہ الی امرئن حتی بلغ 60 سنۃ، وہ بندہ جس کی عمر 60 سال ہو جائے، 60 سال جس کی عمر ہو جائے، کائنات کے رب نے اس کے سارے عذر ختم کر دیے ہیں، وہ رب کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن ہم رب کے سامنے کون سا بہانہ لے کے جائیں گے؟ یا اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا، یا اللہ مجھے وقت نہیں ملا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میری مجبوریاں تھیں، لا علمی اور نادانی اور جہالت تھی، کون سا بہانہ اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے؟ آج وہ بہانہ سوچئے، لیکن اگر عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے نا، پھر یاد رکھ لو ہمارا کوئی بھی بہانہ رب کائنات کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور 60 سال سے پہلے 40 سال کی لمٹ تو رب کے قرآن نے دے دی ہے، حتی اذا بالغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا ہے جس کو کہتے ہیں 40 سال کی دعا۔ جو بندے 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، انہیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ 26واں پارہ سورہ الاحقاف، اس سورت کی 15ویں آیت تقریباً درمیان سے آخر تک، یہاں پر ربی اوزعنی یہاں سے لے کے آخر تک اس آیت کو یاد کریں، خصوصاً وہ میرے بھائی، وہ نوجوان جن کی عمر 40 سال تک پہنچ چکی ہے، 40 سال سے کراس کر چکی ہے، انہیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اگر میں یہاں پوچھوں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، کہ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، یقیناً بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں 40 سال کی عمر تک بھی اگر کسی بندے کو ہوش نہیں آیا کہ اس نے نیکیاں کرنی ہیں، اپنے رب کو منانا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، دھوکہ فراڈ چھوڑنا ہے، ملاوٹ کے کام چھوڑنے ہیں، 2 نمبری چھوڑنی ہے، اگر 40 سال کی عمر تک بھی کسی انسان کو سمجھ نہیں آئی، اس سے بڑا بدبخت انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اتنا بدبخت انسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی بڑی بے قدری کرتے ہیں، ایک صحت کی، ایک فارغ وقت ملنے کی، اپنے ٹائم کو ضائع کرنا، یہ لوگوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج عزم کیجئے آئندہ آنے والا سال ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، یہ جو سال شروع ہو گیا نا، اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج عزم کر لیں، ہم نے اتنی 1000 بار قرآن مجید کو تلاوت کرنا ہے، اتنے لاکھ نفل پڑھنے ہیں، اتنے لاکھوں تسبیحات ذکر اذکار کی کرنی ہے، اتنا صدقہ خیرات رب کے راہ میں دینا ہے۔ آج عزم کیجئے، اپنا بجٹ بنائیے پورے سال کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے،
اور آئندہ آنے والے سال میں یہ جو سال شروع ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم اس کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے، گناہ کے راستے اللہ ان کے لیے بند کر دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیکی کی چابیاں اور گناہ کے تالے بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔